عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں اپنی عبادت کا حکم فرمایا، تو چند ایک مقامات پر اپنی عبادت کے حکم کے ساتھ اگر کسی کے ساتھ اچھائی، بھلائی اور احسان کرنے کا حکم فرمایا تو وہ والدین ہیں۔ وہ والدین ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم فرمایا، اور والدین کی وہ ہستیاں ہیں، چاہے ماں ہو یا باپ ہو، دونوں ہی اپنی اولاد سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اور دنیا ماں باپ کی محبت کی مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ ماں باپ کی محبت کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور رب تعالیٰ نے ماں باپ کو وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ رب تعالیٰ نے کوئی چہرہ ایسا نہ بنایا کہ جسے دیکھنے پر حج کا ثواب ملے، وہ چہرہ صرف ماں باپ کا ہے۔ وہ چہرہ صرف ماں باپ کا ہے کہ کچھ کرنا نہیں پڑتا، کوئی عمل نہیں ہے، کوئی پیسہ خرچ نہیں ہے، صرف اور صرف ماں باپ کو محبت سے دیکھنا ہے۔ صرف ماں باپ کو محبت سے دیکھنے پر اللہ تبارک و تعالی حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور ماں باپ حج کا ثواب دینے والے، دعائیں دینے والے، اور ماں باپ سے بھی اگر اولاد محبت نہ کرے تو پھر کس سے محبت کرے؟ حج کے ایام چل رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے جسے توفیق عطا فرمائی وہ حج کی سعادت پائے گا، صفا مروہ کے درمیان چکر لگائے گا۔ صفا مروہ کے درمیان چکر لگانا یہ تھا تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل، لیکن تھا اولاد کے لیے۔ وہ ماں تنے تنہا تپتے ہوئے میدان میں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مکہ مدینے حاضری کا شرف بخشا ہے، وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، میں یہ کہوں گا کہ مزیدار گرمی ہوتی ہے، کیونکہ رب تبارک و تعالی جسے اپنے گھر کا مہمان بنائے اور وہ وہاں جا کر کہے یار گرمی بہت ہے تو مزہ نہیں آتا، تو اس لیے کہا مزیدار گرمی ہوتی ہے۔ اور اب آرام دہ ماحول ہے، پرسکون ماحول ہے، لیکن پھر بھی سفر کی تھکن بعض اوقات ایسی ہو جاتی ہے کہ عمرہ کرنے والے بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یار عمرہ بہت مشکل ہے، حج تو دور کی بات ہے، عمرہ بہت مشکل ہے۔ تو سوچئے تو صحیح، اس ماں حاجرہ نے سردی گرمی نہیں دیکھی، آرائش نہیں دیکھی، اپنی آسانیاں نہیں دیکھی، بلکہ اپنے بچے کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے کبھی ایک پہاڑ کی طرف تو کبھی دوسرے پہاڑ کی طرف، کبھی صفا پہاڑی کی طرف، کبھی مروہ پہاڑی کی طرف۔ تو ویسے تو والد ہمارے لیے مشقتیں برداشت کرتے ہیں، سردی گرمی سب کچھ برداشت کر کے ہمیں راحت پہنچانے کی کوششیں کرتے ہیں، لیکن
والد اپنا حق ادا کرتے کرتے والد رخصت ہو جائے نا تو یہی والدہ باپ بھی بن جاتی ہے، یہی والدہ باپ بھی بن جاتی ہے۔ ماں اگر انتقال کر جائے تو آپ نے یہ سینکڑوں مثالیں دیکھی ہوں گی کہ والد نے دوسری شادی کی، لیکن اگر والد انتقال کر جائے تو یہ تعداد آپ کو کم ملے گی کہ ماں نے دوسری شادی کی۔ ماں باپ بن کر اپنے بچوں کو پالتی ہے، اور اس وقت بھی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ نہ دیکھا کہ اس کا باپ چھوڑ کے گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے گئے تنہا، وہ الگ بات ہے، رب کے حکم کے مطابق چھوڑ کر گئے، تو آپ بھی کہہ سکتی تھی کہ اللہ نے چھوڑا ہے، اس کا والد جانتا ہے اس بات کو کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، انتظام کرے گا، لیکن ماں اپنے بچے کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، مچلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ صفا پہاڑی پر گئی، مروہ پہاڑی پر گئی، بار بار چکر لگا رہی ہیں، پھر رب تعالیٰ نے ماں کی ممتا کا کیسا پھل عطا فرمایا، ماں کی ممتا کا کیسا پھل عطا فرمایا کہ آج تک دنیا زمزم کے مزے لوٹ رہی ہے، آج تک دنیا زمزم کے مزے لوٹ رہی ہے۔ تو ماں باپ اگر میسر ہیں بہت بڑی نعمت ہے، محبت کی نظر سے دیکھتے رہیے، حج کماتے رہیے، جب چلے جائیں گے تو سوائے ہتھیلیاں مسلنے کی کچھ نہیں رہے گا، کچھ نہیں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی میں خدمت کا موقع دیا ہے تو کر لیجئے۔ روایات میں یہ بھی فرمایا نا کہ جس نے ماں کے قدموں کو چوما جنت کی چوکھٹ کو چوما، اور لوگ بڑی خوشی کے ساتھ اپنی گاڑیوں کے پیچھے لکھتے ہیں ماں کی دعا جنت کی ہوا، تو ماں کی دعا واقعی میں جنت کی ہوا ہے۔ ماں کے قدم چومے تو جنت کی چوکھٹ چومے، ماں کی دعا ملے تو جنت کی ہوائیں نصیب ہوں۔ تو سوچئے جب ماں باپ کی خدمت ہوگی تو رب تعالیٰ کیسا راضی ہوگا۔ اور کامیاب شخص کے پیچھے اگر آپ راز کی بات پوچھیں تو وہ یہی کہے گا میری ماں کی دعا ہے، میرے والد کی دعا ہے۔ اور ماں باپ کی وہ دعائیں ہوتی ہیں جب اولاد کو ملتی ہیں تو پھر اولاد ترقی کرتی چلی جاتی ہے۔ اگر ماں باپ دنیا سے خوش ہو کر گئے تو بڑے خوش قسمت ہیں، اگر ماں باپ ناراض ہو کر گئے نا تو ہمارے لیے بربادی کے لیے کافی ہے۔ اور رب تعالیٰ کی رحمت بڑی ہے، اگر جانتے ہیں ماں باپ ناراض ہو کر گئے، ہر جمعے کو جائیے والدہ کی قبر پر، ہر جمعے کو جائیں والد کی قبر پر۔ روایات نے فرمایا کہ جو ماں باپ کی قبروں کی زیارت کرتا رہے، ماں باپ کو ایصال ثواب کرتا رہے، تو رب تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا تو رب تعالیٰ ماں باپ کو راضی کر دے۔ لیکن اگر ماں باپ ناراض ہی ہوئے، جتنے بڑے حاجی صاحب ہوں، جتنے بڑے چودھری صاحب ہوں، جتنے بڑے نمازی ہوں، جہنم ٹھکانہ ہوگا، کیونکہ ماں باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے، باپ راضی رب راضی۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتیں ہمیں جنت حاصل کرنے کے لیے دی۔ تو اللہ کریم ہم سب کو ماں باپ کی قدر نصیب فرمائے۔ گفتگو تو اور بھی ہو سکتی ہے لیکن چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، وقت کا تقاضا ہے، بس مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماں باپ کا اتنا فرما بردار کر دے کہ ہم ان کے نافرمان نہ بنیں، اتنی خدمت تو کر لیں کہ جنت نصیب ہو جائے۔ ماں باپ جب دنیا سے جائیں تو آہ کر کے نہ جائیں کیسی اولاد تھی، ماں باپ جب دنیا سے جائیں تو واہ کر کے جائیں، واہ میرے مولا کیا اولاد دی ہے، کیا میری خدمت ہوئی ہے، کیا میری خدمتیں ہوئی ہیں، مولا واہ کر کے جا رہی ہوں، واہ کر کے جا رہا ہوں۔ ماں باپ دونوں واہ کر کے جائیں
تو انشاءاللہ پھر ہماری زندگی بھی واہ واہی ہوگی۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔